تو ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو گائز آج ہم ایکسپلین کریں گے 2 چیپٹرز کو، اور یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بھیا آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ فرسٹ میں تو یہ ہے کہ بھیا ہیون آئی ماؤنٹین رینج کے اندر بلڈ پول میں 2 مہینے سے ژیاویان میڈیٹیٹنگ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا بریک تھرو کرے گا ڈاؤ زونگ کے لیول پر۔ دوسرے چیپٹر میں وہ ملے گا اپنے استاد محترم مسٹر شالو کو۔ تو گائز دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور ایموشنل ویڈیو ہونے والی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سیزن 7 کے فرسٹ ایپیسوڈ کو۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ وولکانو کے منہ کے باہر ایک تیز طوفان چل رہا تھا جو بار بار سیٹیاں بجا رہا تھا۔ 2 ایلڈرز ایک پتھر سے بنی پویلین میں اپنے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھ کے کھڑے تھے، جو وولکانو کے منہ سے کچھ دوری پر کھڑے تھے۔ پہلے سے 2-2.5 مہینے ہو چکے ہیں۔ جنشی نے اپنی آنکھوں کو تنگ کیا اور وولکانو کے منہ کی طرف دیکھا۔ وہاں ہیون ماؤنٹین بلڈ پول پہلے سے بھرا اور سخت حالت میں موجود تھا، لیکن اس کا لیول اتنا گر چکا ہے جس کی حد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لیکوڈ جو لال رنگ کا تھا وہ اتنا ہلکا ہو چکا ہے، اس طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے ایک ندی میں صاف پانی جا رہا ہو۔ جنگو نے جب یہ سنا تو اس نے دکھی طنز کے ساتھ مسکرایا، اور اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ ترنت کہا، کیا کچھ ہو گیا ہے؟ نیچے ہیون ماؤنٹین فائر پوائزن بہت گھنا ہے کہ میں خود اس کی گہرائی میں جاتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہیون ماؤنٹین فائر پوائزن بہت زیادہ تیز ہے، لیکن ہیونلی فلیم کے لیے کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ جنشی نے اپنے سر کو ہلایا اور گہری آواز میں کہا، لیکن جب اس نے کہا اس کا انداز بہت زیادہ پر اعتماد نہیں تھا۔ شاویان نے پہلے سے ہی ہیون ماؤنٹین بلڈ پول میں 2-2.5 مہینے سے زیادہ وقت گزار لیا ہے۔ یہ وقت سچ میں بہت زیادہ لمبا تھا۔ بلڈ پول کے نیچے فائر پوائزن بہت زیادہ گھنا ہے، اس میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اتنی دیر اس بلڈ پول میں وقت گزار سکے۔ ہاں، شاویان کے پاس ہیونلی فلیم ہے، لیکن اس کی طاقت صرف 9 سٹار ڈاؤ ہانگ کی ہے۔ جب جنشی کے چہرے کو دیکھ کر جنگو نے بے بس سائن کیا، ان 2 اور 2.5 مہینوں میں ہیون آئی ماؤنٹین رینج کی انرجی دھیرے دھیرے شانت ہو گئی ہے۔ فینگ کوئنگ ایار اور دوسرے بلڈ پول میں صرف اور صرف 4 سے 5 دن رہے اور پھر وہ الوداع کر کے چلے گئے۔ نظر سے لگ رہا تھا اس دفعہ بلڈ پول میں انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، شاید وہ واپس آ کر ڈاؤ ہانگ کلاس میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نالن یارن دوسری طرف صرف بلڈ پول میں 3 دن تک رہی، یہ اس لیے کیونکہ اس کے جسم میں موجودہ انرجی کی اسٹرکشن تک پہنچ چکی تھی اور اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی سوائے چلے جانے کے۔ اس کے بعد وہ ہیون آئی ماؤنٹین پر شاویان کا انتظار کرتی رہی لگ بھگ 2 مہینے تک، لیکن شاویان کی تو کوئی خبر ہی نہیں تھی نا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہیون آئی ماؤنٹین میں شاویان ہی کوئی ایسا شخص تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں تھی۔ اگر آج بھی کوئی خبر نہ ملے تو میں بلڈ پول میں داخل ہو جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جنشی نے آخر کار اپنا دانت مضبوط کیا، اور اسے بھی اب شاویان کی مدد چاہیے تھی جسم سے فائر پوائزن کو نکالنے کے لیے۔ حالانکہ اسے پتا تھا کہ وہ بس اپنی مرضی سے بلڈ پول کے نیچے نہیں جا سکتا، لیکن اسے دیکھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی نا۔ جب جنگو نے یہ سنا تو وہ بھی بے بس ہو کر سر ہلا دیا، اس کے پاس بھی بس یہی چوائس باقی رہ گئی تھی۔ اور تبھی ایک دردناک آواز پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، بینگ۔ ابھی جنگو نے سر ہلایا ہی تھا کہ پاس میں جوالا مکھی کے منہ کے پاس سے اچانک ایک بلند گرجنے کی آواز آئی۔ اس کے پاس کی ساری انرجی اچانک ہچکچانے لگی۔ اس گرجنے کی آواز کے بعد دیکھا گیا کہ نیچرل انرجی ایسے لگ رہا تھا وہ ایک ڈرگ فورس سے مل گئی ہو اور جوالا مکھی کے منہ کے پاس پاگل پنتی سے اکٹھا ہونے لگی۔ جنگو نے اپنی نگاہیں اس جگہ پر ایسے جما لی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جگہ ہیون آئی ماؤنٹین بلڈ پول کی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ نا امیدگی والی تبدیلی نے جنگو کو حیران کر دینے والے سوال کھڑا کر دیا۔ جنشی بھی پریشان ہو گیا، ان کی آنکھیں بلڈ پول کے اندر کی طرف مضبوطی سے گور رہی تھی۔ اس جگہ پر ایک کچھ 1000 فٹ کا ایک سائز کا چکر آ گیا تھا۔ چکر کے درمیان ایک گہرا سیاہ سوراخ تھا۔ اس کے پاس کی نیچرل انرجی اس کی زور سے بڑھتی جا رہی تھی۔ بلڈ پول کے اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان پاگل پن سے ساری کی ساری انرجی ایبزورب کر رہا ہو۔ اگر میں صحیح گیس کیا تو کیا یہ سب کچھ شاویان نے بنایا ہے؟ جنشی نے دھیرے سے اپنا خیال بیان کیا۔
اسے اپنی ڈاؤہانگ طاقت کے باوجود نیچرل انرجی کو اس طرح کیسے ہلا دیا؟ جنگو حیرانی سے بولا۔ اسے اچانک کچھ یاد آیا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کے چہرے پر ایک حیران کن شکل بن گئی جب وہ جنشی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ بندہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاؤ زونگ کلاس کی طرف جا رہا ہے؟ جنشی کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی نظر تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر ہلا کر کہا، یہ ممکن ہے، یہ بندہ سچ میں کر چکا ہے۔ حالانکہ ہیون ماؤنٹین بلڈ پول میں سچ میں کسی کی بوٹل نیک کو پار کرنے میں مدد کرنے میں کچھ آثار ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہوگا جب میں کسی کو دیکھ رہا ہوں گا کہ بلڈ پول کے ذریعے اس نے اپنا بریک تھرو کمپلیٹ کیا۔ اگر اس کی خبر ہر جگہ پھیل جائے تو یہ ممکن ہے کہ ہیون ماؤنٹین بلڈ پول کی اٹریکشن مزید بڑھ سکتی ہے۔ کیا وہ اسی لیے اتنے لمبے عرصے تک بلڈ پول کے نیچے رہا؟ یہ اصل میں ایک ہی جھٹکے میں ڈاؤ زونگ کلاس میں بریک تھرو کرنے کا سوچ رہا ہے، مگر یہ تجویز شاید کچھ لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کے پاس ہیونلی فلیمز ہوتی ہیں۔ نیچے ہیون ماؤنٹین فائر پوائزن سچ میں تھوڑا زیادہ خوفناک ہے، مگر جب یہ بندہ بریک تھرو کرتا ہے تو وہ کریٹ کرتا ہے اصل میں ایک شاندار ایکٹیویٹی۔ اس جگہ کو اتنا ہلا دیا گیا ہے، ممکن ہے کہ 500 کلومیٹر ریڈیس میں کچھ ایلٹ ڈاؤ زونگ کچھ محسوس کر سکیں۔ جنگو نے افسوس کرتے ہوئے اپنا ہونٹ ہلایا۔ جنشی نے بھی اس کی بات پہ اپنا سر ہلا دیا رضامندی پر، اور اس کی آنکھیں توجہ سے بلڈ پول کے اوپر ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ساری امید شاویان کے اوپر تھی۔ وہ بلڈ پول سے باہر آئے گا اور وہ ہی اس کے فائر پوائزن کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ جب یہ دو لوگ گفتگو کر رہے تھے، اس جگہ میں فطرت کی انرجی کا تنازع بھی زیادہ گہرا ہوتا گیا۔ ایک کے بعد ایک گھنی انرجی کی لہریں آپس میں بہنے لگی۔ اس کے بعد انرجی بلڈ پول کے اندر وائر پول کی طرف بڑھنے لگی۔ دور سے دیکھتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا ہیونائی ماؤنٹین کسی رنگین شدید انرجی سٹروم میں لپٹا ہوا ہو، جیسے یہ ایک شاندار منظر بن گیا تھا۔ یہ نا امید تبدیلی نیچرلی ہیونائی ماؤنٹین میں موجود پوری گولڈ سویلنگ ماؤس ٹرائب کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی۔ بے شمار حیران نگاہیں گردن ہلائے بغیر تباہی کی اصل وجہ پتہ لگانے کے لیے اس جگہ کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ انرجی پریشر اس سے ہلکی ہوتی تو کئی کمزور گولڈ سویلنگ مائس کو اپنے دلوں میں خوف کا احساس ہوتا۔ منصوب کے ماحول میں تبدیلی کے وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی بلکہ اور بھی زیادہ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے بے شمار رنگین ستون گر رہے ہیں۔ جب بلڈ پول میں بڑھتی ہوئی انرجی کی مقدار میں اضافہ ہوتا گیا، ایک شاندار اورا جیسے کہ کسی بڑے ڈریگن کو اٹھانے والا ہو، دھیرے سے بلڈ پول کے نیچے سے سیپ ہونے لگا۔ وہ اورا بہت طاقتور تھا۔ جنشی اور جنگو کے چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی۔ یہ اورا ڈاؤ زونگ درجے میں ابھی حال ہی میں بڑھنے والے شخص کا درجے کا نہیں لگتا۔ جنگو نے تھوڑی سی شک سے کہا، ہاں یہ اورا اکیلے ہی ایک عام 1 سٹار ڈاؤ زونگ کے برابر کا نہیں ہے، لیکن یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنے دوسرے درجے تک پہنچتا ہے تو یہ اورا اکثر پیک تک پہنچ جاتا ہے۔ شاید بریک تھرو مکمل ہونے کے بعد یہ دھیرے دھیرے کم ہو جائے۔ جنشی نے جواب دیتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ یہ پھیلتا ہوا اورا جلدی ہی پھیل گیا۔ چھوٹی مدت میں یہ پورا ہیونائی ماؤنٹین کور کر گیا۔ اتنے طاقتور اورے کے نیچے ہر کوئی جنشی جیسے کچھ مضبوط افراد کے علاوہ اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ کئی گولڈ سویلنگ مائز جو ابھی تک ایوولو نہیں ہوئے تھے، ڈر سے چینخ چینخ کر بھاگنے لگے۔ ہیونائی ماؤنٹین کے اندر شور مچ گیا۔ بلڈ پول کے نیچے سے پھیلتی ہوئی طاقتور اورے کے بعد ہیونائی ماؤنٹین کے 500 کلومیٹر ریڈیس کے اندر کئی ماہر لوگوں نے کچھ محسوس کیا۔ ایک لمحے میں بہت سی نگاہیں ہیونائی ماؤنٹین رینج کی طرف سخت ہو گئی۔ یہ اورا کیا دوسرا شخص ڈاؤ زونگ درجے تک پہنچنے والا ہے؟ اس رخ سے لگتا ہے کہ یہ ہیونائی ماؤنٹین رینج سے ہے۔ کیا یہ گولڈ سویلنگ ماؤس ٹرائب کا ایک اور ممبر ہے؟ یہ لوگ سچ میں لکی ہیں، اس لیے گولڈ سویلنگ مائس ٹرائب کی طاقت سے پھر سے بڑھنے لگی۔ ہیونائی ماؤنٹین بلڈ پول سچ میں اچھی چیز ہے۔ لگتا ہے مجھے سیکٹ کے شاگردوں کو اگلی بار کوشش کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ ہیونائی ماؤنٹین کی انرجی آسمان میں گھوم رہی تھی جبکہ لہریں آپس میں پتھروں کے ساتھ پھٹ رہی تھی جو شور مچا رہی تھی۔ شاید یہ آس پاس کی فطرت کی طاقت میں اضافہ ہوا، لیکن بہت سے گہرے بادل آسمان کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ ایک لمحے میں اصل میں روشنی والا موسم اندھیرے میں ڈھک گیا۔
جنشی اور جنگو آسمان میں ہونے والی تبدیلی سے بے پرواہ تھے۔ ان کی نگاہیں مضبوطی سے بلڈ پول پر ٹکی ہوئی تھی۔ ان کے حساب سے بلڈ پول کے نیچے انرجی ایک پیک تک پہنچ گئی ہے، وہ باہر آنے والا ہے۔ جنشی نے گہری آواز میں بولتے ہوئے پانی کے سرفس کی خطرناک گھومنے والی لہروں پر غور کیا۔ تبھی پورے علاقے میں ایک آواز پھیل گئی، بینگ۔ جنشی کی آواز سنائی دی جب پانی کے ساتھ ایسے لگا جیسے اس کے اوپر بوم گرا دیا گیا ہو۔ یہ پھٹے اور ان گنت سارے پانی کے سیارے آسمان میں چلے گئے۔ پانی کے سیارے پھٹ گئے اور ایسا لگا جیسے بارش ہیونائی ماؤنٹین پر برسی ہو۔ بلڈ پول کے پانی کے سارے سیارے سب جگہوں پر چھوڑ دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بلڈ پول کے نیچے سے ایک سارس طرح کی چیخ اچانک پانی کے ساتھ سے گزری اور بادل کے اوپر پہنچ گئی، جو ایک طاقتور ڈاؤکی کے ساتھ تھی۔ ٹھک ٹھک ایک صاف دھماکہ، ایسا لگا جیسے آسمان اور زمین کو ہلا دیا ہو۔ ساری جگہ ڈسٹرائے ہو گئی تھی جب پانی کے سیارے نکل گئے۔ پورا ہیونائی ماؤنٹین رینج اس وقت ہلا ہوا تھا۔ ان گنت دراڑیں جیسے مکڑی کے جالیں تیزی سے پھیلنے لگی اور جوالا مکھی کے منہ کے آس پاس جب ایک گونج پہنچی پہاڑ پر، بوم! جب پہاڑ کی چوٹی کا ہلنا رکا تب ایک بہت بڑا سیارہ جو بلڈ پول کو پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے ایک جوالا مکھی کے پھٹنے کی طرح زور سے باہر نکلا۔ یہ زور سے اوپر کی طرف اڑ گیا۔ پانی کا سیارہ کچھ ڈوزن میٹر کی اونچائی تک تھا۔ جب یہ پانی اونچائی پر پہنچا تو پانی کے سیارے اچانک گر گئے۔ آسمان اور زمین کے درمیان بارش کے بڑے بڑے قطرے گرنے لگے۔ بارش زور سے نیچے پتوں پر گرنے لگی، جس وجہ سے ایک صاف پیٹر پیٹر کی آواز پیدا ہوئی۔ پورا ہیونائی ماؤنٹین رینج کی نظر آسمان پر مبنی تھی۔ آسمان میں پہلی بار بارش میں کچھ ایسا ہوا، ایسا لگا جیسے ایک نظر نہیں آنے والے ہاتھ نے آسمان کو پھاڑ دیا ہو۔ آسمان کی طرف ایک راستہ کھلتا ہوا نظر آیا۔ آسمان کے اس حصے میں جہاں بارش الگ ہو چکی تھی، وہاں ایک نوجوان دھیرے دھیرے ظاہر ہوا۔ اس نوجوان کے پاؤں خالی ہوا پر چل رہے تھے، جبکہ اس کا جسم انتہائی سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے پھیلنے والا شاندار ماحول اس جیسا نظر آیا جیسے ایک تلوار اس کے سر کے اوپر سے آسمان کو کاٹ کر کھولتی ہو۔ ڈاؤزونگ! جب سب محسوس کرنے والے اس ماحول کو محسوس کرنے لگے تو پورے ہیونائی ماؤنٹین رینج میں بہت ہی ادب اور بہت ہی حسرت سے بھری ہوئی آوازیں سنائی دی۔ تو گائز، جیسے کہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 کو ایکسپلین کر دیا ہے، تو اب ہم فائنلی ایکسپلین کرنے لگے ہیں چیپٹر نمبر 2 کو، جس میں ضیاویان اپنے استاد محترم مسٹر یالو کو ہول آف سول میں ملیں گے۔ تو گائز چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ لیکن بھیا بات ایسے ہے کہ سچ میں اس ویڈیو کو ایکسپلین کرنے میں صرف چیپٹر نمبر 1 کو ایکسپلین کرنے میں ہمیں 3 دن لگے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا ایک لائک اور ایک سبسکرائب، تو ٹائم لگتا ہے یار بہت زیادہ اس ویڈیو کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ سو لیٹس سی۔ آسمان میں کھڑا نوجوان شاہ کال تھا۔ اس کا جسم نہیں ہلتا تھا، لیکن اس کی شناخت کافی تھی اس علاقے کو ہلا دے۔ ڈاؤزونگ وہ وقت جب کوئی بھی مرد مومن اصلی ماہر سمجھا جاتا ہے۔ صرف اس درجے تک پہنچنے سے کسی کو بھی سینٹرل پلین میں زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہوتی ہے۔ ابھی شیاویان نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اس درجے تک اپنا سٹیج حاصل کر لیا تھا۔ یہ کامیابی بہت دلچسپ ہے۔ بارش آسمان سے سب طرف برسی، ہیونائی ماؤنٹین کو اپنے بس میں لے لیا۔ ایک پیٹر پیٹر کی آواز آئی۔ وہ شاہکال دور کھڑا آسمان میں تھا۔ اس کی پیٹھ پر کوئی ڈاؤکی کی ونگز یا ہڈی کے پنکھ نہیں تھے۔ ہوا میں چلنا ایک ایلٹ ڈاؤزونگ کی خاص نشانی ہوتی ہے۔ بہت سی آنکھوں کی نگاہیں بارش کے ذریعے بے حرکت شاہکال کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل میں پورا ہیونائی ماؤنٹین رینج بالکل خاموش ہو گیا۔ صرف بارش کی بوندیں پیڑ اور پتوں پر صاف سنائی دے رہی تھی۔ آسمان میں کھڑا شاہکال نہیں ہلا۔ ہر بار جب بارش اس کے پاس پہنچتی تو 5 فٹ کے اندر آتی تو وہ خود بخود بکھر جاتی۔ یہ طریقہ ایسا تھا جیسے شیاویان کے پاس ایک پردہ ہو۔ اس وقت شیاویان کی آنکھیں مضبوطی سے بند تھی۔ اس کے جسم پر شاندار ماحول تھا، جیسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مورتی میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جنگو نے پوچھا۔ حیرت اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی جب اس نے دیکھا شیاویان بے حرکت ہے۔ ابھی شیاویان کامیابی سے آگے بڑھ گیا تھا، پھر ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ لگتا ہے وہ ایک مخصوص حالت میں داخل ہو گیا ہے، جنشی نے تھوڑی دیر تک رک کر کہا۔ جب جنگو نے یہ سنا تو اسے حیرت ہوئی۔ حالانکہ اس کی طاقت شیاویان سے زیادہ تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے جسم میں کیا ہو رہا ہے۔
چلو انتظار کرتے ہیں، وہ جلدی ہی صحتیاب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ شاویان جو آسمان میں اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا، جب وہ دونوں بات کر رہے تھے وہ گہری سوچ میں تھے۔ اس کی پیشانی پر آگ کا داغا جو کافی لمبے عرصے سے زیادہ فعال نہیں تھا، اب ایک آگ کی چمک جاری تھی۔ شاویان کو شروع میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا ہو رہا ہے، صرف یہ محسوس کر رہا تھا اس کے جسم کی اندر کی روشنی قوت بہت ہی حساس ہو گئی ہے۔ اس لمحے جب اس نے ڈاؤ زونگ درجے میں کامیابی سے گزر کر توڑ دیا، اسی وقت اس نے پھر سے وہ ہلکی سی باقی روشنی مہر محسوس کی، اس کی پیشانی کے داغے کے درمیان میں موجود تھی۔ یہ آگ کی مہر وہ چیز تھی جو یالاؤ نے چھوڑ دی تھی جب اسے قید کیا گیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ایسا ہوا تھا۔ جب اس نے پہلی بار ڈاؤ ہانگ درجے میں پہنچا تھا، تب شاویان نے آگ کی مہر کی باقی روشنی کی مہر کو بھی فالو کیا تھا، خود اس جزیرے تک پہنچ گیا تھا جہاں یالاؤ کو قید کیا تھا۔ اس رازدار بڑے سے حال میں جہاں پر یالاؤ کو قید کیا گیا تھا، اس وقت اس کی قوت بہت زیادہ کمزور تھی۔ جو چیز اسے دیکھنی تھی وہ بالکل ہی اسے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اپنی پچھلی بار کے تجربے سے شاویان نے سمجھا کہ جب اسے پھر سے آگ کی مہر میں تبدیلی محسوس کی، اس نے جسم کے اندر کی روشنی اور قوت کو اکٹھا کیا، پھر سے وہ آگ کی مہر کے اندر داخل ہوا۔ شاویان کی آنکھ میں تب چمک دکھائی دی جب وہ ایک روشنی کی قوت آگ کی مہر میں داخل ہوا۔ ایک عجیب سی سیاہ سفید سرنگ نظر آئی، بنا کسی رکاوٹ کے اس کی روحانی قوت تیزی سے اس میں داخل ہوئی جیسے بجلی کی طرح۔ شاویان نے دیکھا کہ وہ سیاہ سفید ٹنل بہت لمبا لگ رہا ہے، لیکن اس نے گھبرانا محسوس نہیں کیا کیونکہ اس کے آس پاس پہلی بار کی بھول کی وجہ سے تجربہ تھا۔ اس نے اپنی روحانی قوت کو دھیان سے اکٹھا کیا اور جلدی سے اس میں گزرا۔ جب روحانی قوت سرنگ سے باہر نکلی تو اس نے ایک اندھیری ٹھنڈک محسوس ہوئی جو اس پر چھا گئی۔ اس سرنگ سے گزرتے ہوئے شاویان کو اندھیرا اور گھنا تناؤ بھی محسوس ہوا۔ جب روشنی کی قوت سرنگ سے باہر نکلی تو اسے اندھیری ٹھنڈک محسوس ہوئی جو اس کے اوپر چھا گئی۔ وہی بڑا ہال اس کی آنکھوں کے سامنے داخل ہوا۔ یہ بڑا ہال اتنا بڑا تھا کہ یہ بھیانک لگ رہا تھا۔ یہ پوری طرح سے ایک سیاہ گنیش رنگ میں ڈھکا ہوا تھا جو کسی ایک ادھیانک اور بہت ہی گہرا دباؤ محسوس کراتا تھا۔ اس بڑے ہال میں کئی سیاہ پتھر کے ستون تھے جو ڈاؤزن فٹ اونچے تھے۔ ان ستون پر کئی عجیب سی علامتیں تھیں۔ یہ ہلکی ہلکی روشنی امٹ کر رہے تھے جیسے ایک انت سنکھیا میں چمک رہے آنکھوں کی طرح، جو اسے ایک بھوتیا اور ٹھنڈی شکل دیتی تھی۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں ایک خاص جگہ پر بہت تیزی سے گئی۔ اس جگہ پر انت سنکھیا میں روشنی کے گوچے چمک رہے تھے۔ دھیان سے دیکھا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس روشنی کے گوچے کے اندر کوئی انسانی جسم تھا جس کی آنکھیں مضبوطی سے بند تھیں۔ حالانکہ شاویان نے اس طرح کا منظر پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اس کی روحانی قوت بہت زیادہ کمزور تھی۔ وہ سب کچھ اسے واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری کی ساری قوت جمع کی اور اس جگہ پر دیکھنے کے لیے فوکس کیا تو اس کی قسمت نے ساتھ دیا اور اسے سب کچھ واضح طور پر نظر آنے لگ گیا۔ ایک سیاہ زنجیر روشنی کے گوچوں کے درمیان گھوم رہی تھی۔ یہ سیاہ رنگ کی زنجیر انسانی جسم کے اندر گردن پر لپٹی ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے یہ جسم کے اندر سے کچھ کھینچ رہی ہو۔ شاویان کو جھٹکا تب لگا جب اس نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب زنجیر کے کناروں میں پتھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ پتھر کے ستون لگ رہے تھے جو کہ جسم کے اندر سے کچھ نہ کچھ ایبزورب کر رہے تھے۔ شاویان کو جب یہ منظر دیکھنے کو ملا تو اس کے جسم کو ڈراؤنا احساس ہوا۔ حال اور سو لگ رہا تھا یہ آتمائیں کسی نہ کسی غذا کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ حالانکہ شاویان صرف بے نظر روحانی قوت تھی۔ اس کی روحانی قوت نے دھیان سے ادھر ادھر حال کی طرف دیکھا۔ بے خیالی سے اسے یہ نظر آیا کہ حال و سول کا کوئی بھی گارڈ یہاں پر نظر نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ خاموشی سے بھرا ہوا موت کا مقام ہو۔ شاویان کی تلاشی اس سوچ کے ساتھ درمیان میں رکتی نہیں ہے۔ اس کی نظر حال کی ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ ایک لمحے کے بعد اس کی روشنی کی قوت اچانک آپ اٹھی اور اس کے دل میں ابھری۔ وہ ہلکی تبدیلی تھوڑی زیادہ ظاہر ہو گئی۔ شاویان کی رفتار ایک سوچ کے ساتھ چپکے سے بڑھ گئی، مگر وہ آہستہ چلنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا یہاں پر حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی ہوگا، جیسے کہ ڈاؤ زون۔ ایک روشنی کا گوچا حال میں لٹکا ہوا تھا۔ اس روشنی کے گوچے کے اندر ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا جسم بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کی دونوں آنکھیں مضبوطی سے بند تھیں۔
وہ پرانی شکل جو اتنی واضح تھی حیرت سے یالاؤ کی تھی۔ یالاؤ کے گردن میں بھی ایک کالے رنگ کی زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ کالے رنگ کی زنجیر دوسروں کے مقابلے میں بڑی لگ رہی تھی۔ اس زنجیر پر اور بھی عجیب عجیب نشانیاں تھیں۔ شاویان کی روحانی طاقت کافی زور سے کانپی۔ اس وقت اس کی خوشی کی فیلنگ واضح طور پر ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ شاویان نے شکل کو دیکھا جو پرانی لگ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ یالاؤ کو قید ہوئے تقریباً 3 سے 4 سال گزر چکے ہیں۔ شاویان کو درد محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے اس کا دل کسی چیز سے پکڑ لیا ہو اور اس کے دماغ میں صرف ایک خیال تھا، قتل کا۔ اس نے محسوس کیا کہ یالاؤ نے 3 سے 4 سال میں کتنی بری تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ شاویان نے بھی سچ میں یالاؤ کو اپنے والد جیسا سمجھا تھا، اسی لیے اس نے دیکھا کہ یالاؤ اتنا سزا برداشت کر رہا ہے تو شاویان کے دل میں بہت بڑی تکلیف ہوئی۔ شاویان کی روشنی کی طاقت روک ٹیبل کے اوپر بہک رہی تھی۔ اپنی احتیاط کے حساب سے شاویان نے اپنے جسم کو زمین پر نہیں اتارا، بلکہ اس کی نظر یالاؤ کی طرف گئی جس کا چہرہ بند تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یالاؤ کی زندگی کی طاقت اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ شاویان نے یالاؤ کو دیکھا جو نیند میں تھے۔ محسوس کیا کہ یالاؤ کچھ محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی پلکوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ کچھ دیر بعد جدوجہد کے بعد اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ یالاؤ کی آنکھوں کے کھولنے کے بعد اس کے جسم فوراً سخت ہو گیا۔ اس کی نظر بے نور تھی۔ جب اس نے کھلی ہوا میں اس کی طرف دیکھا، اس کا جسم بغیر اختیار کے کانپنے لگا۔ یالاؤ کو ایسے دیکھتے ہوئے شاویان آخر برداشت نہ کر سکا۔ اس کی روحانی طاقت اور بڑھ گئی اور اس نے اپنی پرانی تصویر اپنی صورت میں لے کے آیا اور اس کی طرف جھک گیا۔ اس نے یالاؤ کی طرف سجدہ کیا۔ اس کی آواز تھوڑی خراب تھی، استاد یہ شاگرد نافرمان ہے۔ یالاؤ نے جوان شخص کو دیکھا جو ہوا میں جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور ایک چھوٹی سی آواز روشنی کے گولے سے گزری، چھوٹے تم پہلے سے ہی بہت اچھا کیے ہو۔ تمہیں اپنے شاگرد بنانا اور تمہیں سکھانا میرے لیے سب سے اچھا کام تھا۔ ان پرانی ہڈیوں نے جو کیا۔ یالاؤ کے پاس اب بھی آنکھیں تھیں جبکہ وہ قید میں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ موجودہ شاویان صرف ایک روحانی طاقت کا ایک دھاگا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ شاویان نے ایک روحانی طاقت کے دھاگے کو استعمال کرتے ہوئے شکل بدلی، اس لیے یالاؤ نیچرلی سمجھ گیا کہ موجودہ شاویان اس سفلتا سے ڈاؤزونگ کے درجے پر پہنچ چکا ہے۔ شاویان کی آنکھیں لال رنگ میں بدل گئی۔ اس نے کہا، استاد آپ فکر نہ کریں، میں جلدی ہی آپ کو بچانے آؤں گا۔ آپ اس چیز کے حقدار نہیں ہیں۔ شاویان کے الفاظ ابھی تک سنائی دے رہے تھے کہ ایک پرانی بے پرواہ آواز دھیرے سے بڑے ہال میں گونجی۔ اس پرانی آواز کے ظاہر ہونے کے بعد ایک بڑا دباؤ اچانک اترا، لیکن شاویان کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے کھڑے ہو کر پیچھے مڑ کر اپنی سیاہ آنکھوں سے پیچھے والی حرکت کی فضول جگہ کو دیکھا۔ وہاں ایک پرانا نیلا پوش والا بزرگ اچانک نظر آیا۔ نیلے پوش والے بزرگ نے شاویان کو دیکھا۔ اس نے ترنت اپنی آنکھوں کو تنگ کیا۔ شاویان کی روشنی کی طاقت نے اسے کچھ فیملیئر احساس دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے بے اختیار طور پر تھوڑی حیرت کے ساتھ کہا، کیا تم وہی روشنی کی طاقت ہو جو پہلے آئی تھی؟ شاویان نے اس ایلڈر کا کوئی جواب نہیں دیا جس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس نے اس کی طرف آنکھ تنگ کر کے دیکھا تھا۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے کہ اگر کوئی انسان یہاں پر آ بھی جائے تو کسی بھی شخص کی روشنی تک کو چھو نہیں سکتا، تو یہ اس کے سامنے کیسے کھڑا ہے؟ نیلے کپڑوں میں ڈپے ہوئے بڈھے نے یالاؤ کی طرف دیکھا جو روشنی کے گوچے میں تھا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ دی اور اپنا ہاتھ اٹھایا اور دور سے شاویان کی طرف دیکھا اور نشانہ لیا۔ مگر یہ بھی کافی نہیں ہے۔ جب اگلی بار میں یہاں آؤں گا تو میرے استاد نے جو ساری مشکلات سہی ہیں ان سب کا جواب میں تم سے مانگوں گا۔ امید ہے، نیلے کپڑوں والے ایلڈر نے اس کو جواب دیا اور اس نے اچانک اپنے ہاتھ جکڑ لیے۔ شاویان کے ارد گرد کا ماحول بالکل پھٹ گیا اور اس خوفناک حملے سے شاویان کی روحانی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ یالاؤ کے پرانے چہرے پر خوشی کا اظہار جب اس نے شاویان کو غائب ہونے والے جسم کو دیکھا۔ شاویان ایک ڈاؤزون کے سامنے ہمت سے کھڑا تھا۔ لگ رہا تھا کہ اس دور میں اس نے واقعی ہی بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ یالاؤ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگلی بار جب وہ یہاں پر آئے گا اس کا شاگرد ایک روحانی طاقت نہیں بلکہ وہ خود یہاں پر آئے گا۔ نیلے کپڑوں والے ایلڈر کی آنکھیں اچانک بڑی ہو گئی جب اس نے یالاؤ کے چہرے پر خوشی نمایاں نظر آئی۔
کسی انجانی وجہ سے، لیکن اس کے دل میں تھوڑی بے چینی محسوس ہوئی جو کئی سالوں سے اسے نہیں آئی تھی۔ حالانکہ یہ بہت زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن یہ اسے ایسا محسوس کرواتی تھی کہ وہ گہرائی تک، ہڈیوں تک گھس جاتی ہے۔ شایان ہوں، ایک ٹھنڈی آواز جو تھوڑی سی سرد تھی سنائی دی حال میں۔ تو گائز یار جیسی بھی ہے ویڈیو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، کیونکہ اس ویڈیو پر بہت زیادہ ٹائم لگا ہے۔ باقی میں کوشش کروں گا آگے والی ویڈیوز میں اور بھی اچھی طرح وائس اوور کروں۔ تو گائز یہ دوسری چینل پر یہ میری فرسٹ ہے، تو اس سے پہلے بھی ایک میرا چینل ہے، وہ کبھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھیا اس کو بھی جا کے سبسکرائب کر دو۔ تو خیر چلیے یار، بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔